لاکھوں کا مجمع، انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں ممتاز قادری کا جنازہ دکھا دکھا کے، لٹکایا بھی تم لوگوں نے، آج جنازہ بھی اس کا دکھانا پڑ رہا ہے۔ سوچو، سوچنے والی بات ہے، آج جنازہ اس کا دکھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ جنازہ تھا جس پر پیمرا نے پابندی عائد لگا دی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی ہے تو ان کا جنازہ نہیں دکھا سکتے۔ نواز شریف کو شاید یوگنڈا کی عدالت سے سزا ہوئی ہے جو ان کا جنازہ نہیں، مطلب معذرت چاہتا ہوں، ان کا جو یہ جلسہ دکھایا جا رہا ہے، تو مگر آپ نے اس وقت نہیں دکھایا تو چلیے اب صحیح، اب دکھا دیجئے، اب تو دکھانا پڑ رہا ہے نا جنازہ، تو وہ جنازے آپ لگا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال گاڑی بڑی تیز تھی آج، تو میں بھی بڑا صبح سے اس چکر میں لگا رہا کہ یہ چکر کیا ہے، کیونکہ سعد رفیق سے کچھ بی بی سی کے نمائندوں نے بات کی، اس کے بعد گاڑی تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اصل میں جہلم جلدی پہنچنا ہے، امام میاں صاحب نے خطاب کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں سے جلدی روانہ ہوئے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ تھیں کہ اگر گاڑی نواز شریف صاحب تیز نہیں لے جاتے تو کچھ اور تیزی سے اوپر چلا جاتا، یعنی ایک روح ہوتی ہے وہ بھی تیزی سے اوپر جا سکتی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو ارد گرد موجود تھے اور یہ اطلاعات تھیں کہ ان پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو بہت مقبول لیڈر ہیں، بہت پاپولر ہیں، 7% ووٹ نہیں ہے انہوں نے پاکستان میں، 7% ووٹ، پوری دنیا سنے، جو ورلڈ اور جو نیو یارک ٹائمز ٹائپ کے اخبارات ہیں جن کو ان کے ملک کا اورنج جو ہے، کیا وہ ہے ٹرمپ جس کا نام ہے، وہی اس کو فیک نیوز کہتا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن آپ نے جہلم میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ججوں نے مجھے نااہل قرار دے کر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ میاں صاحب، آپ نے ججز کی توہین کر دی ہے۔ آپ نے کہا کہ عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ میرے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ اصل میں آپ سرف ایکسل کا ایڈ دیکھا کرتے تھے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو میں بھی داغ، اگر ایک داغ واغ ہے تو کیا ہو گیا، کرپشن کے تو داغ ہے۔ آپ کو سرف ایکسل کے ایڈ نے یہاں پہنچا دیا ہے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ بچوں پہ لگتے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پھر سرف ایکسل سے دھونا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس تو کوئی داغ دھونے والا بیان بھی نہیں ہے کہ آپ داغ دھو سکیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا کس نے کی زیادتی ہے ہمیں نہیں پتہ بھی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی جو ریلی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور رات کے وقت میرے اندازے کے مطابق، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق گجرانوالہ میں آپ کا قیام رات کو ہو سکتا ہے، جو جہاں سے گلو بٹوں کا علاقہ ہے، اور پھر غلام دستگیر صاحب کے بیٹے خرم دستگیر صاحب